اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پر محمد سچوں کا ساتھ اس عنوان سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں سچوں کے ساتھ میں رہنا چاہیے. قرآن ساری کائنات کے لیے کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. یہ مذہب سے وابستہ نہیں ہے کہ کسی مذہب کی کتاب ہے، لیکن چونکہ دوسرے مذہب میں ہے تو وہ یہ کہے گا کہ فلاں مذہب کی کتاب، ورنہ یہ انسان اور انسانیت کے لیے کتاب ہے. اور ایک جملہ دہراتا چلوں کہ قرآن جب انسان پڑھتا ہے تو قرآن خود اس کو اپنا مخاطب بناتا ہے اور قرآن باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے. اور میں صرف اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو اگر نہج البلاغہ میں پڑھیے گا، سرکار مولائے کائنات نے فرمایا ہے کہ قرآن گفتگو کرتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی اس کی گفتگو کو سمجھ لے، جب نہیں پوری ضروری کہ سمجھ لے تو اس کی وضاحت معصومین کرتے ہیں، اور مولائے کائنات نے اس طرف اشارہ کیا ہے. میں آج اپنے اسی گفتگو کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کروں کہ انسان فطرت کے اعتبار سے، اپنی خلقت کے اعتبار سے کمال پسند ہے، عزت پسند ہے، خیر پسند ہے. یہ ساری اس کی فطرت میں پائی جاتی ہیں. کوئی انسان اپنے وجود کے اعتبار سے یہ نہیں چاہتا کہ میں پستی کی طرف جاؤں، میں ذلت کی طرف جاؤں، بلکہ اپنے فطرت کے اعتبار سے وہ کمال پسند ہے، بلندی کی طرف جانا چاہتا ہے. البتہ اس میں یہ غلطی ہو سکتی ہے، امکان پایا جاتا ہے کہ وہ کمال کی معرفت میں اس کو غلطی ہو جائے کہ کمال کسے کہتے ہیں، بلندی کسے کہا جاتا ہے. اس میں اس کے انسان غلطی کر سکتا ہے. وسطہ ایک آدمی جو ہے دنیا کی شہرت کو کہ 10 آدمی 20 آدمی یہ دنیا کے لوگ جو مجھے جاننے لگیں میں باکمال ہوں گا. مثلا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے دنیا کی دولت کو اکٹھا کر لینے کو سمجھے کہ اگر میرے پاس اتنی دنیا مل جائے تو میں سمجھوں گا میری کامیابی ہے اور مجھے وہ کمال حاصل ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. امکان پایا جاتا، اور آپ کو مل جائیں گے اس طرح کے لوگ. بھائی ہم تو سمجھیں گے کامیابی یہی ہے کہ دنیا مل گئی، کیا زندگی جینا غربت کی. ہو سکتا ہے ایک آدمی کا نہیں، علم اور شعور، دانشمندی، اگر مجھے جو ہے بہت سارے علوم حاصل ہو جائیں، میں جاننے لگوں، لوگ مجھے عالم سمجھنے لگیں، تو اس کا مطلب کہ میں کامیاب ہوں اور جس کمال کی منزل پر میں پہنچنا چاہتا تھا میں پہنچ گیا. یہ انسان کی فطرت اور طبیعیت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ کمال کی طرف جانا چاہتا ہے. کاش کہ اپنے شعور کو ذرا سا بیدار کر کے یہ سوچتا کہ اگر مجھے میری فطرت میں میرے خالق نے کمال پسندی رکھی ہے، غور کیجیے اس پر، اگر میرے خالق نے میری فطرت میں کمال پسندی رکھی ہے تو اسی خالق کی عدالت کا تقاضا ہے کہ وہ کمال کے نمونے بھی دکھائے. وہ کمال کے نمونے بھی دکھائے تاکہ ہم ان نمونوں کو دیکھ کر کے کمال کے راستے کو طے کر سکیں. یہ کمال ہے، یہ کامیابی ہے، اس کو کامیابی کہا جاتا ہے.
اللہ کی عدالت کے خلاف ہوگا کہ وہ کوئی چیز ہمارے وجود میں رکھے، کوئی آرزو، کوئی تمنا وہ رکھے جو ہماری فطرت صاف ستھری بنا کر کے یہ چیز رکھے کہ ہم کمال کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور کمال بتائے نا، وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں کہ کمال کا انتخاب اور بنانا تمہارا نہیں ہو سکتا، نے وہ کمال کا نمونہ بتائے گا، بتا دے گا، تاکہ تمہیں راستہ اور رخ معلوم ہو کہ اس رخ پر چلنے سے تمہیں کمال حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ دیکھو یہ کمال کا نمونہ ہے۔ ہم انہی کمال کے نمونوں کو چہاردہ معصومین کہتے ہیں۔ وہ چہاردہ معصومین جو ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، یہ سچوں کا عرفان بس ہم صفات کے ذریعے سے نہ پہچان سکیں، ہم دیکھ کر کے پہچانیں، یہ کمال کے نمونے ہیں۔ اگر ان کمال کے نمونوں کو دیکھا جائے تو وہاں کمال کیا ہے؟ کس چیز کو کمال بتایا؟ ہم نے کیا چیز کمال؟ ان کے پاس کوئی بہت اچھا مکان ہے، اس بنیاد پر وہ کامل ہیں؟ ان کے پاس بڑی دنیا ہے جن کی بنیاد پر وہ کامل ہیں؟ ان کے پاس کیا ہے جس کی بنیاد پر وہ کامل ہیں؟ وہ انسان کامل اور وہ کمال کی انتہا پہ پہنچے ہوئے لوگ، ان کے پاس اگر ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو کیا ہے، اور سوچتے ہیں تو کیا نہیں ہے، دیکھنے کے لیے کیا ہے اور سمجھنے کے لیے کیا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر انہیں اس اعتبار سے پہچان لیں کہ یہ کمال کے نمونے ہیں اور یہی سچے ہیں، تو پھر ذرا سا ان سے قریب ہو کر کے کہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ کامل ہیں، جن کی بنیاد پر یہ، اب وہ چیز اگر سمجھ میں آ جائے تو انہیں اگر انتخاب کر لیا جائے گا، انتخاب کر لینے کے بعد اس چیز کو اپنے زندگی میں قریب لے کر کے آئیں تو انسان گویا کہ کمال کے راستے پر لگ گیا اور وہ کمال کی منزل پر پہنچ سکتا ہے اور وہ کمال کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ میں ایک جملہ کہوں کہ اللہ نے انسانوں کو کامل بنا کے نہیں بھیجا ہے، کامل بننے کے لیے بھیجا ہے، پیدا کیا کہ وہ کامل بنے، اور کمال کے نمونے رکھ دیے، راستے بتا دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے راستے بتا دیے، راستوں کی ہدایت کر دی ہے، یہ ہدایت ہے، اس پر چلو گے تو کمال کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے موضوع میں، اپنی اس بات میں تھوڑے بہت درد، اپنا درد، معاشرے کا درد، خاندان کا درد، گھر کا درد، ایک جماعت یعنی نسل کا درد، جوانوں کا درد، بچوں کے مسائل، فیملی کے اور خاندان کے جو بزرگ ہیں ان کے افکار و نظریات اور ان کے مسائل کیوں وجود میں آئے ہیں اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے، اس سے ہم کس طرح سے، جب درد ہوتا ہے تو انسان دوا تلاش کرتا ہے، بے چینی سے اپنے درد کی دوا تلاش کرتا ہے، مگر ایک وہ درد ہے جسے روحانی، ذہنی، فکری، معنوی ایک بے چینی ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی خاندان میں جو ہے مسائل پیدا ہو جائیں، وہ جانتا ہے کہ وہ درد کیسا ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ جن اولاد کو پا لینے کے بعد جو ہے ماں باپ خوش تھے اور ایک منزل پہ آ جانے کے بعد وہی اولاد درد بن جائے، وہی اولاد درد بن جائے، اور خدا نہ کرے کہ اس کے زبان سے یہ لفظ نکلیں کہ اگر نہ ہوتے ہی تو بہتر تھا۔ اللہ نہ کرے یہ کہنا پڑے، کہ ہم دیکھ رہے معاشرے میں، سماج میں ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ انسان جوان ہو رہا ہوتا ہے، والدین اس کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے رشتے ازدواج وغیرہ میں منسلک کرتے ہیں، وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ ابھی ازدواجی زندگی کے تھوڑے سے دن گزرے ہیں کہ معلوم مسائل کھڑے ہو گئے، وہی چیز درد بن گئی۔ بھائی ہم اکیلے ہی تھے، اچھے تھے، ہم اپنے گھر میں تھے، اچھے تھے، یہ تو ایک وبال جان، کیوں یہ ساری چیزیں کیوں؟ قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، اس کا مطلب کچھ ہم چھوڑے ہوئے ہیں،
اس کا مطلب ہم کچھ چھوڑے ہوئے ہیں. ہم علاج کرتے ہوئے اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اگر کوئی بات کہتے ہیں تو سب سے پہلے کہ ابھی کچھ فائدہ نہیں ہو رہا اور تکلیف ابھی ویسی دکھائی دے رہی ہے، سب سے پہلے ڈاکٹر یہ کہتا ہے صحیح وقت پر کھاتے ہو کہ نہیں دوا، پھول جتنا ہم نے بتایا اتنا استعمال کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. یعنی پہلے اس کو شک یہی ہوتا ہے کہ جو بتایا گیا وہ کر نہیں رہا ہے تو نا، پھر شک اس کا بجا ہو سکتا ہے اور واقعاً بجا ہوتا ہے. ہمیں ٹائم نہیں یاد رہ جاتا، وقت نہیں یاد رہ جاتا، خوراک چھوٹ جاتی ہیں، اتنا نہیں ہو پاتا جتنا کرنا چاہیے، اور کبھی واقعاً ہوتا ہے کہ وہ شاید دوا نے اتنے اثر نہیں کی، تھوڑے سے اور بھی اس میں اضافے کی ضرورت ہے، مثلا کبھی ایسا ہوتا. کبھی کیوں نہیں انسان مذہب کے اعتبار سے سوچتا ہے کہ اگر مذہب نے زندگی کے سلیقے سکھائے ہیں، مذہب جو ہے ہمیں جینا سکھاتا ہے، مذہب ہمیں کمال کی طرف لے جانے والے ہیں، یہ دوا ہے ہر عمر میں، ہر حصے میں، ہر درد کی دوا ہے، تو اپنے سے کبھی نہیں پوچھتے. کیوں نہیں پوچھتے ہم خود اپنے، اس لیے کہ مذہب بول نہیں رہا ہے آ کر کے، تو ہم خود اپنے سے پوچھتے کیوں نہیں ہیں کہ ہم نے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ ہم چھوڑ رہے ہیں، کچھ ایسا تو نہیں ہے کچھ مسائل کو ہم نہیں جان رہے ہیں، ہم کسی چیز پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. میں آج ہی ایسی گفتگو کر رہا تھا، مسائل نکلے تھے اور شاید اسی سے تقریباً متاثر ہو کر کے بات میں کہہ رہا ہوں کہ مذہب نے ہر عمر کے ساتھ اور ہر مسئلے کے ساتھ کچھ حقوق بیان کیے ہیں. غور کیجئے گا اس پر، کچھ حقوق بیان کیے ہیں. دیکھیے انسان جو ہے، انسان کی زندگی کو لفظ غور، انسان کی زندگی پر غور کریں تو انسان معاشرتی ہے. اس کو ہم اصطلاحی زبان کہتے ہیں مدنی الطبع. مدنی الطبع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکیلا جی نہیں سکتا، یعنی وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کی طبیعت میں چیز ہے، وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، مل جل کر کے رہنے والا. حتیٰ کہ اکیلے کو تو سخت سزا بھی کہی گئی ہے. کسی جرم کی سزا دینی ہوتی ہے اور سخت سزا دینی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس کو قید تنہائی دے دی جائے، یعنی قید میں بھی رکھ کر کے اکٹھا رکھا جاتا ہے تاکہ جیتے رہیں. لیکن کسی کو سخت سزا دینی ہوتی ہے تو تنہائی کی قید ہو جاتی ہے، اسے کوئی ملے ہی نہ، کوئی انسان دکھائی دینے کو نہ ملے. تو اس کا مطلب تنہائی جو ہے انسان کے لیے، انسان کی اس طبیعت اور فطرت کے لیے جو ہے قید ہے، سزا ہے. تو جس انسان کی فطرت اور طبیعت میں تنہائی جو ہے قید، سزا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتنا مل جل کر کے رہنا چاہتا ہے. لیکن جہاں وہ مل جل کر کے رہتا ہے، مل جل کر کے اسی وقت رہ سکتا ہے جب اس کا مل جل کر کے رہنے کے اصول مرتب کیے جائیں اور ہر ایک اپنے اس اصل پر اور قانون پر عمل کر رہا ہو. مسائل وہیں سے کھڑے ہوں گے جہاں سے یا تو قانون کو جانا نہیں یا قانون کو جان کر اسے قانون شکنی کر رہا ہے، وہ اس مسائل کھڑے ہوں گے. والدین شکوہ کر رہے ہیں، اولاد شکوہ کر رہی ہے، نسل شکوہ کر رہی ہے، نسل سے پہلے والی نسل اگلی نسل کے شکوہ کر رہی ہے. ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کے شاکی ہیں اور خاندانی رشتوں میں رشتہ دار شاکی ہیں. دوستی کے رشتے میں ایک دوست دوسرے دوست سے شکوہ کر رہا ہے. شکوہ کیوں ہے؟ کیوں نہیں آدمی سوچتا کبھی کہ ہم کیوں شکایت کر رہے ہیں ایک دوسرے کی؟ اسے کیوں شکوہ پیدا ہوا؟ میں ایک بات کو عزیزو غور کیجئے گا، اور میں انشاءاللہ اب جو ہے اس رخ پر گفتگو کروں گا. کبھی کبھی ہم جذباتی ہوتے ہیں اور کہ محرم ہے اور یہ ہے، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اسی زمانے میں کوئی سننے والے ہوں اور دنیا نے اس طریقے کے ذرائع بنا دیے کہ ہم اکیلے بیٹھ کر کے دنیا میں اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اسکرین پہ بیٹھا ہوا ہماری باتوں کو سن رہا ہو تو اس تک بات پہنچ سکتی ہے. کیوں مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں سوچتا وہ آدمی؟ اس لیے کہ قانون اور اصول کی یا تو وہ جانتا نہیں.
اگر ہم مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ایک انسان ایک ملک سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا فریضہ ہوتا ہے کہ ملک کے قوانین کو جانے، اور اگر اس نے نہیں جانا ہے اور کوئی خلاف ورزی کر دیتا تو انتہائی صداقت کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ میں اس قانون کو جانتا نہیں، تب بھولے سی چیز ہو گئی ہے، اسے وہ ملک اسے معاف کر دے گا، اس کے بعد سے یقین کر کے کہ اب آئندہ آپ مجھ کو اس سے خلاف، میں جانتا نہیں تھا، میں نیا آیا ہوں یا بتایا نہیں گیا تھا، میں نے مطالعہ نہیں کیا تھا، اسے معاف کر دیا جائے گا۔ میں نے قانون کو نہیں جانا، اس لیے میں نے اس قانون کو توڑا نہیں ہے، جانا نہیں تھا، اس لیے اس پر عمل نہیں کیا، جانا نہیں تھا۔ ہاں، نہ جاننے کے بارے میں کہتے ہیں آپ کیوں اتنے بڑے ہو گئے، جانا کیوں نہیں آپ نے، یہ کہا جا سکتا، آپ کو جاننا چاہیے تھا۔ عزیزو، ہم مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم دین سے تعلق رکھتے ہیں۔ شکوہ کرنے والا انسان ایک دوسرے سے شکوہ کر رہا ہوتا ہے، کاش کہ وہ اپنا شکوہ کرے کہ ہم نے دین کے اصول کو، ان کے قوانین کو جانا یا نہیں جانا۔ ہم کس چیز کو جانتے ہیں، کتنی چیز کو جانتے ہیں، اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یا تو میں اتنا پڑھا لکھا ہوں کہ میں خود کتاب کا مطالعہ کر سکوں، یا خود ہمارے معاشرے میں ایسے مراکز ہوں کہ جہاں ان چیزوں کو بیان کیا جاتا رہے کہ ہم کسی وقت جا کر کے اس کو جان سکیں، سمجھ سکیں کہ الحمدللہ دونوں چیزیں ہیں۔ اگر دیکھا جائے دونوں چیزیں ہیں، ہم پڑھے لکھے بھی ہیں، کتاب سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے مسلک میں تو اس کے اتنے مواقع ہیں جس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کربلا نے ہر جگہ دانشگاہ کھول رکھی ہے، کربلا نے ہر جگہ مدرسہ کھول رکھا ہے، جس میں نہ عمر کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، اور سرکار سید الشہداء نے اپنی محبت لوگوں کے دلوں میں اس قدر اتار دی ہے کہ انہیں اس نام پر جہاں بلا لیں، جس وقت چاہے بلا لیں، وہ آنے کے لیے تیار ہے۔ میں کل شاید کہیں پڑھ رہا تھا، اس میں عرض کروں کہ یہ قول ہے کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا یبرد ابدا، شہادت حسین نے مومنین کے دل میں وہ آگ اور جذبہ بھر دیا ہے کہ یہ کبھی ٹھنڈا ہونے والا نہیں، یہ کبھی ٹھنڈا ہونے والا نہیں۔ تو کم از کم اس سے فائدہ اٹھا کر کے کہ اس نام پر جذبے کے اعتبار سے گویا وہ آنا چاہتا ہے، اس جذبات کی بنیاد پر وہ آنا چاہتا ہے اور آتا ہے، وہ آتا ہے۔ ہوتا یہ ہے، اس پر ہوتا یہ ہے جس پہلے دن میں نے کہا تھا، اس کی تھوڑی سی وضاحت، ہوتا یہ ہے کہ کبھی انسان کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہی حقیقت ہے، اسی چیز کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے، اور جب اس کو حقیقت بیان کی جاتی ہے تو اسے عجیب سا لگتا ہے۔ حقائق بیان کرنے تو عجیب سا، یعنی کیا مطلب، ہم جب تک چلے کر رہے تو جو ہمارے چلا آ رہا ہے سب غلط تھا، وہ اتنی حقیقت بن چکی ہوتی ہے کہ وہ سوچنے کے لیے تیاری نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک چیز کو استعمال کے لیے اس کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اگر سچی چیز استعمال کرتا تو بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ بتاتا ہوں، جب میں شروع میں دنیا کا سفر کرنا شروع کیا، ہم یہاں سے گئے، بس فرض کیجیے کہ امریکہ پہنچے، وہاں گئے تو وہاں جانے کے بعد طبیعت خراب ہو رہی تھا، مثلا پیٹ نہیں صحیح ہے، پیٹ، ہم تو سن کے آتے تھے کہ یہاں خالص چیزیں ہوتی، آب و ہوا بالکل خالص ہے، غذا خالص ہے۔ ہم ڈاکٹر سے گفتگو کرنے لگے تو ڈاکٹر نے ایک حقیقت کو بیان کیا، کہا کہ دیکھیں مولانا، ہوتا یہ ہے کہ انسان کا اندر جس چیز کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، جب اس کے خلاف کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ اس کا منفی اثر چھوڑنے لگتی ہے۔ جراثیم سے بھری ہوئی چیزیں استعمال کرنے والا بالکل خالص استعمال کرنے لگے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈالڈا کھانے والا دیسی گھی کھانے لگے تو نقصان کرے گا، اور وہ دیسی گھی کھانے والا جو ہے ڈالڈا کھائے گا تو نقصان کرے گا۔ بوتل کا پانی پینے والا
عام سڑک کا پینے لگے گا تو نقصان کرے گا. عام سڑک والا پینے والا جو ہے اس کو پیے گا تو یہ نقصان کرے گا، نزلہ ہو سکتا ہے، زکام ہو سکتا ہے. پہلے دن ہم آئے، آ کر کے تھوڑی دیر کے جو ہے اے سی چلا دیا. صاحب ہم سانس ہی نہیں آ رہی ہے، رات میں ہم اٹھ کے بیٹھے رہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں نہیں ہے. لہٰذا پہلے دن اب اس کے لیے تھوڑی سی عادت پڑنی ہے. جب اس کی عادت ہو جائے گی تب جو ہے ہمارا اندر اس کو قبول کرے گا، ورنہ نہیں قبول کرے گا. مذہب میں بھی ایسے ہی ہے. خالص مذہب ایک خالص مذہب ہے، اس خالص مذہب کو کہیں الگ کر دیا گیا ہے. روایات، رسومات، مسائل، ذہن کو خوش کرنے والی باتیں اور انسان کو نہ جانے کہاں کہاں جو ہے وہ چیزوں سے آدمی کو آشنا کر دیا، اور اسی کو انسان نے سب کچھ اپنا بنا لیا. اب اگر کہیں سے کوئی خالص بات کہی جائے گی تو اسے عجیب سا لگے گا، اس کو بیماری سی لگنے لگے گی، چھال لگنے لگے گی، جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہونے لگتا ہے. یہ چیز ہے مثال کی چیزیں. اور وہی چیز اسی کا عادی ہو گئی، یہ تو سماج ہے، معاشرہ، یہ تو ہوتا ہی ہے. مثال دینے لگتے ہیں کہ جہاں دو برتن ہوں گے آواز تو آئے گی. کہاں جاتا ہے یعنی شاید ویسے ہی مثال بنانا شروع کر دے گا، بجائے اس کا علاج شروع کر سوچنے کے کہ بھائی کاہے آواز آ رہی ہے. آپ نے ذرا سے اوپر سے چھوڑ دیا ہے اس لیے آواز آئی. آپ کو آہستہ سے رکھتے تو نہیں آواز آتی، لیکن چونکہ وہی اس کی زندگی بن گئی ہے تو مثال جہاں چار بندے ہوں آواز تو آئے گی. نہیں آئے گی بھائی. اس کے اصول کے مطابق اس کو رکھیں گے تو نہیں آواز آئے گی. جب آپ کو آواز پیدا کرنا ہو اس کے اصول الگ ہیں، اور نہیں پیدا کرنا تو اس کے اصول الگ ہیں. صرف تسکین کے لیے آدمی ویسے ہی مسائل ویسے ہی حل تلاش کر لیتا ہے کہ بھائی صاحب ٹھیک تو ہے، گھر تو ہے، بال بچے تو ہی ہیں، جھگڑے لڑائی تو ہوں گے، تو ہوتے رہتے ہیں، چار آدمی ہوں گے جہاں ہوگا. تو اس کا مطلب پھر مذہب کی کوئی علاج وغیرہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگا، بھائی رہتے رہیں گے. سوچیں انسان کے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا، سمجھے آخر انسان کی غلطیاں کہاں سے ہو رہی ہیں. بڑی درد ہیں، بڑے مسائل ہیں ان چیزوں میں، گھر میں، خاندان میں، معاشرے میں. اکیلا رہ رہا تب، دو رہ رہے ہیں تو، دوستی میں ڈھیروں اختلافات ہیں. آج کل کی دوستی اس طرح کی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا تو دور، اس کا وجود نہیں برداشت کرتا. جو کل کا دوست آج اس کا وجود نہیں برداشت کر رہا. کل جس اولاد کے ماں باپ دعا کر رہے تھے آج کہہ رہے ہیں کہ نہ ہوتا. کیوں اتنی دوری کیوں، کس طریقے سے؟ اس کا مطلب کہیں سے کچھ گڑبڑ ہے، کہیں سے کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. سنیں بھائی، میں اس کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے صحیح کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ ان حقوق کو سوچئے. حقوق میں اصل میں ہوتا یہ ہے، میری بات سنیے گا اس کو. حقوق میں یاد رکھیے گا کہ حقوق ایک طرفہ نہیں ہوتے ہیں. حق ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے، ہمیشہ حق دو طرفہ ہوتا ہے. ایک طرفہ حق جو ہے اگر صرف وہ اللہ کا ہے، بس اور بس ایک طرفہ حق صرف اللہ کا ہے، کہ کوئی مخلوق یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارا اللہ پہ یہ حق پہنچتا ہے. صرف ذات الہی کو حق ہے کہ یہ کہے کہ ہمارا مخلوق پر یہ حق پہنچتا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی ہو، معصوم غیر معصوم، ہر جگہ جو ہے حق دو طرفہ. یعنی اگر معصوم امام بن کر کے آئے ہماری ہدایت کے لیے تو ان کا حق ہمارے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ہمارا حق ان کے اوپر یہ پہنچتا ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کریں. دو طرفہ ہے، ایک طرفہ نہیں ہے. اللہ کے لیے نہیں، اس نے سب کچھ کر دیا ہے. اللہ کے لیے اگر کوئی کہے کہ ہمارا حق اس پر پہنچتا ہے کہ وہ ایسا کرے تو اس کا مطلب کہ وہ اس کی عدالت کا قائل نہیں ہے. مثلا فرض کیجئے کہا جاتا ہے کہ واہ، میں ایک چیز کو سوچنے کے لیے، میں بالکل کل تک جو سوچا تھا پڑھنے کے لیے، سوچ رہا تھا کہ آہ واہ والی، تو تھوڑا سا اس سے بالکل ہٹ کر سوچنے والی، فکر والی، تھوڑی سی غور کیجیے گا. آدمی سوچتا یہ ہے کیوں نہیں بھائی اللہ اکبر. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب نے، میں اللہ کو نہیں مانتا. کیوں بھائی؟
دنیا بھر اچھی بات یہاں کی نہیں، ہندوستان کی نہیں، یورپ کی، اللہ کو نہیں مانتا. بہت ہیں ایسے لوگ، اپنے بھی متاثر ہو کر نہیں اللہ کو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ اس لیے کہ آپ لوگ بتاتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، عالم ہے. جیسے غور کیجئے کہاں تک آدمی بیٹھتا ہے. اللہ جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. تو چونکہ یورپ کو تو پھر وہ کہتا ہے کہ پھر 9/11 کیوں ہوا؟ تو وہ جانتا ہے تو کیوں ہوا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ سونامی کیوں، کاہے کے لیے اتنے لوگ کیوں آ گئے؟ وہ جانتا ہے ہر چیز کو اور قادر بھی ہے. آدمی جب سوال کرتا تو اس کا ذہن بالکل مطمئن رہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ بھائی جب یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ بس یہ میرے حرف آخر ہے. ورنہ وہ سمجھنے کے لیے کہتا ہے کہ بھائی ہم سمجھ نہیں طرح سے بتائیں ایسا، ہم نہیں مانتے. میں نے کہا بھیا ذرا سا تم اتنا سوچو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم یہی کہہ رہے ہو نا کہ ہم یہ کہتے ہیں یا تم بھی مانتے ہو کہ اللہ جانتا ہے، تو جانتا تو ایسا کیوں ہوا؟ یہی تو جواب ہے، یہی جواب ہے کہ وہ جانتا ہے اسی لیے ہوا. ہم پریشان اس لیے کہ ہم جاہل ہیں. میری بات غور سے سمجھ رہے نا؟ ہم پریشان اس لیے کہ ہم جاہل ہیں. جب آدمی جاہل ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے. جو عالم ہوتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا، جو جانتا ہے وہ نہیں پریشان ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ صحیح کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ صحیح کر رہا ہے. میں ایک بات کہی کہ مثلاً آج یورپ میں ہوتا ہے یہ کہ ایک پرندے کو بھی، ایک چھوٹے سے جانور کو بھی مارتے ہوئے کانپ اٹھتے ہیں. چھوٹا سا، ہمارے ہاں تو کیڑے مکوڑے چلتے ہیں، دھم دھم مار دیا. مثلاً وہاں کہیں کسی مجھ میں مار کے دیکھ لیجئے. میں سچی بات کہہ رہا ہوں، کسی کو مطلب کیڑا مکوڑا اگر مار دیجئے، وہ ہر آدمی تعجب دیکھے گا بھائی اس نے تمہارا بگاڑا کیا تھا؟ اب کیا اس کو ایسا نہیں کر سکتا، ادھر نہیں جا سکتا تھا؟ یہ درد رکھتا ہے، یہ درد رکھتا ہے وہ جانور کے سلسلے میں. اور آپ کی یہ میں بتاؤں آپ کو، یورپ میں جانور جہاں ذبح بھی ہوتا ہے، قانون یہ ہے کہ آپ ذبح نہیں کر سکتے. قانون یہ کہ ذبح نہیں کر سکتے بشرط. شرط کیا ہے؟ کہ آپ پہلے اسے بے ہوش کریں، پہلے اسے بے ہوش کریں، تاکہ یعنی انسان اس کے درد کو محسوس کرتا ہے کہ جیسے انسان کا آپریشن ہونے والا ہوتا ہے تو اسے بے ہوش کیا جاتا ہے، بے ہوش کرنے کے بعد اسے آپریشن کیا جاتا ہے تاکہ احساس نہ ہو تکلیف کا. آپ یوں ہی ذبح کر دیں، گردن پر چھری چلا دیں گے، آپ سوچیں تڑپے گا کتنی تکلیف ہوگی. وہ درد نہیں ہے، اس کو بے ہوش. قانون ہے کہ آپ اس کو پہلے بے ہوش کریں گے، جب بے ہوش ہو جائے گا تب اسے ذبح کریں گے. حالانکہ بات ذرا سا لمبی ہو جائے گی، میں اتنی کہہ دوں کہ مذہب نے کہا کہ نہیں، مذہب نے کہا ہے، اس کو جائز قرار دیا ہے. تو جائز قرار دینے میں یہ بات کہی ہے کہ ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے لیے اس کو پھڑپھڑانے کے لیے چھوڑ دو، تاکہ اس کے پھڑپھڑانے کی وجہ سے جتنے بھی خون ہوتا ہے سب نکل جاتا ہے. اس کے تڑپنے کی وجہ سے اس کا خون قاعدگی سے خون جو ہے نقصان دہ. اچھا آج کی سائنس بھی مانتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں مانتے، مانتے ہیں نقصان دہ ہے. بے ہوش کر کے کرنے میں بالکل اس کا الٹا ہوگا، خون بہت مختصر نکلے گا، جمع زیادہ رہ جائے گا، اس میں وہ نقصان دہ ہوتا ہے. بس ذبح تو صحیح ہو گیا لیکن نقصان کی چیزیں رہ جاتی ہیں. میں کہا کہ یہ آدمی اتنا تڑپ رہا ہوتا، وہی جو کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، بڑے شوق سے 4 قسم کا گوشت کباب کھا رہا ہے مثلا. اس کو کیوں نہیں ہے تمہیں احساس ہوتا بھائی کہ جس کے لیے تمہاری اتنی تڑپ پیدا ہوئی تھی، کچھ تکلیف نہیں ہونا چاہے، اسے کھائے چلے جا رہے ہو تو تکلیف نہیں ہو رہی ہے. اس لیے تم کچھ جانتے ہو، لہذا بے چین نہیں ہو. اس کے فائدے اور نقصان یا ضرورت ہے بید میں ضرورت تو جانتے ہو کہ الگ سے اسی کے لیے کاٹنے اور ذبح کرنے کے لیے اتنی تڑپ، لیکن جب وہ آ گیا دوسری شکل میں تو آپ اس کو اپنے لیے استعمال بھی کرنا، لذت کے ساتھ اسے کھا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ غلط نہیں کر رہے ہیں. جس وجہ سے بھی پتہ ہو، وہ پتہ ہے، مطمئن ہیں آپ. ورنہ خالی جانور کے سلسلے اس کو ماریں گے اور کاٹیں گے اور بوٹی بوٹی کریں گے، بیان کریں تو شاید آپ رونے لگیں. ایک جانور کے لیے بھی رونے لگیں، گریا کرنے لگیں.
اور کھا رہے ہیں، کہیں سے کچھ تصور بھی نہیں ہے. تو یہ پتہ ہے. جب پتہ ہوتا ہے تو آدمی مطمئن ہوتا ہے، نہیں پتہ ہوتا ہے تو وہ اعتراض بھی کرتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے. یہ تو قرآن نے بھی کہا ہے، قرآن نے بھی کہا ہے. حضرت خضر و حضرت موسیٰ، حضرت خضر کشتی خراب کر دیں، کسی کو مار دیں، کسی گھر بنا دیں. حضرت موسیٰ پوچھیں بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت خضر کو پتہ ہے تو مطمئن ہے، حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تو بے چین ہے. بے چین ہے نا. لیکن نہیں بتایا جا رہا. میں سمجھتا ہوں یہ قرآن درس دے رہا ہے کہ یہ آدمی جو پریشان ہوتا ہے، پریشان ہونا اس کی جہالت کا نتیجہ ہے. اس کی حقیقت سامنے آ جائے تو مطمئن ہو جائے گا. وہ بجائے اس کے کہ اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے اپنے علم کو بڑھائیں، وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے. ہم مانتے ہی نہیں صاحب، ہم مانتے ہی نہیں، ہم کریں گے نہیں ایسا. وہ راستہ ہی چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. سمجھیں میری بات کو کہ یہ انسان کی عجیب سی کیفیت ہے، وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر وہ اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ اپنے علم کو بڑھائے. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا اس منزل میں جب دونوں الگ الگ ہونے لگے تو اتنا ہی تقاضا کیا تھا کہ اچھا اب تو بتا دیجیے، اب تو نتیجہ ہو گیا، ہم دونوں کو الگ الگ ہو جانا ہے. چاہتے تو نہیں تھے ساتھ چھوڑنا، لیکن اب جب طے ہی ہو گیا کہ چھوڑنا ہے تو اتنا تو بتا ہی دیجیے کہ یہ کیا کیوں تھا. اس وقت بتا دیا، سچ بتائی کہ جس وقت حضرت خضر حضرت موسیٰ کو بتا دیا تو وہی اطمینان حاصل ہو گیا کہ نہیں جو حضرت خضر کو تھا. جب تک نہیں جانتے تھے پریشان تھے، جب جان گئے تو اطمینان ہو گیا. اور جب جان جاتا تو آدمی افسوس بھی کرتا ہے کہ کاش کی پہلے ہی جانے ہوتے، کاش کہ ہم اس کو پہلے ہی پتہ ہوتا تو ہم ایسی یہ گستاخی نہ ہوئی ہوتی، یہ چیز نہیں ہوتی، اور جب نہ ہوتا کاش کی پہلے جان لیے ہوتے. آدمی پہلے فیصلہ کر لیتا جب ہم مذہب کو مانتے نہیں، ہم اللہ کو مانتے نہیں. اجی چھوڑیے صاحب یہ مذہب کچھ نہیں، کہاں جائیں کہنے کے بھی جہالت ہی صرف جہالت ہے. اس کو جاننا چاہیے، خود سے جاننا چاہیے، جاننے والوں سے جاننا چاہیے کہ کریں. جتنے مسائل اٹھ رہے ہیں، جتنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ سب کے سب جو ہے جہالت کرنا. مگر مشکل تو یہ بھی ہے نا کہ آپ کسی کو جاہل کہہ دیجئے، زندگی بھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا صاحب. ارے چھوڑا ہم اس سے نہیں ملتے، بڑا متکبر ہے، بڑا غرور ہے. یعنی یہ تو نہیں کہا کہ مجھے جاہل کہا ہے، بڑا اپنے عالم بن رہے ہیں. یعنی ہم نے کسی کو جاہل کہہ دیا تو یہ تو مطلب کہ بڑا اپنے عالم بن رہے ہیں، بڑا جانکار بن رہے ہیں. دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو آدمی نہ پا کے بھی سمجھتا ہے کہ بہت پا لیا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت کچھ پا کے سمجھتا ہے کچھ نہیں پایا. ہوتی ہے دنیا، کچھ نہیں پایا. جو گھر میں جو ہے ہیرے جواہرات رکھے ہوئے ہیں، کوئی بتاتا ہے ارے صاحب میرے پاس بڑے ہیرے ہیں، جواہرات سونے ہیں، کوئی بتائے گا؟ بھائی ہم کیا، ہم فقیر آدمی، ہم کیا، ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ سیف رکھے ہوئے ہیں. مثلا اس میں اگر قیمتی ہیرا ہو تو وہ باہر بھی نہیں رکھتا، اس کا کوڈ بھی نہیں کسی کو بتائے گا، گھر والوں کو نہیں بتائے گا صاحب، باہر والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہوا ہی نہیں اس کی کہ ان کے پاس کوئی چیز ہے، اور بتاتا نہیں کہ صاحب ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے. اب کچھ چیزیں نہیں ہوتی گلیں ہمارے پاس تو ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ سمجھ، ایمان، علم. کسی بیوقوف کہہ کے دیکھ لیجئے، ہم کہہ دیجئے، تیار ہوگا سننے کے لیے. بیچارہ کہہ کر کے آدمی پریشان ہوگا کہ بھائی میں کیوں کہہ دیا، وہ اتنا پیچھے پڑ گیا. ایک لفظ ہے نہیں سمجھ، مگر بیوقوف نہیں، مگر لفظ بیوقوف برداشت نہیں ہے. ہوتا ہے کہ بہت چیزیں نہیں ہیں. اس زمانے میں جو ہم جی رہے ہیں مسائل ہیں. اگر تعلیم کو دیکھیے گا تو تعلیم بہت بڑی ہے، تعلیم کا پھیلاؤ زیادہ ہو گیا ہے، مگر سطحی ہے، گہرائی نہیں ہے. اس تعلیم میں گہرائی نہیں ہے، سطح ہے. ہوتا انسان کے پاس اتنے سرٹیفکیٹ ہوں کہ اپنے گھر سے لے کر کے کافی تک بچھا دے، سرٹیفکیٹ ہی سرٹیفکیٹ ہے، لیکن اس سے کوئی علم کی، دانش کی، فکر کی، نتائج کے اخذ کرنے کی کوئی بات پوچھیں. دو چار ہوتے ہیں، ہزاروں میں، لاکھوں میں دو چار ہوتے ہیں. آج بھی دنیا دیکھ لیں
کہ اگر کوئی چیز بنانے والے اگر دیکھیں، فکر کے بانٹنے والے ہوں، شے کے بنانے والے ہوں، کوئی نئی چیز لے کے آنے والے ہوں، دنیا اس وقت علم سے بھری ہوئی ہے. یعنی اب تو ترقی یافتہ اتنے ممالک ہو چکے ہیں جہاں تقریباً 100% تعلیم ہو گئی ہے. ہم جیسے ممالک میں اگر دیکھیں، ہم جہاں ابھی ہم میں 50 سال پیچھے چلے جائیں تو تعلیم کی سطح جو ہے وہاں چند گنے ہوئے فیصدوں میں ہوتی تھی، مگر اب اس کی سطح فیصد جو ہے دیہات تعلیم بڑھ گئی ہے، فیصد جو ہے 50 سے اوپر 60 سے اوپر زیادہ ہو گئی ہے. اب یہاں بھی بالکل ہی جاہل کم رہ گئے ہیں. لیکن فکر کے اعتبار سے دیکھیں، اخذ مطالب کے اعتبار سے دیکھیں، وہ چیز دینے کے اعتبار سے دیکھیں، تعلیم کے فوائد کو پہنچانے کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ چیز نہیں ملتی. وہ ہر آدمی اپنی جگہ پریشان، وہی پڑھا لکھا کہتا ہے ہم خدا کو نہیں مانتے، وہی پڑھے لکھے جو ہیں ایک معاشرہ الگ سے بنا رہے ہیں. جیسے مطلب اسلامی معاشرہ اور مذہب کا معاشرہ جو ہے ان کے لیے ناقابل قبول ہے، اس میں کوئی چیز کامیابی نہیں ہے. وہی بنا رہے ہیں، وہی دے رہے ہیں، وہی لے کر کے ساری چیزیں آ رہے ہیں. میں اتنی توضیح تھوڑی سے زیادہ ہو گئی میں کر رہا ہوں، لیکن یہ غور کرنے کی چیز ہے، ہر آدمی کے لیے فکر کرنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے کہ اگر مسائل ہیں دنیا کے، مسائل ہیں ملک کے. جب پہلے سال آیا تھا اس تسلسل سے آپ لوگوں کے دعوت پر، تو میں نے سامنے مسجد ہی میں ایک بات کا تذکرہ کیا تھا، ذکر کیا تھا. مجھے باتیں یاد رہتی ہیں اس لیے کہہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ ایمان کے بعد اپنے ایمان میں ظلم نہ ملائیں، ظلم کو نہ آنے دیں، تو قرآن کا ان کے عمل ہیں اور ان کے لیے سکون ہے. بہت مختصر مگر بے انتہا وسیع گفتگو ہے قرآن کی. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جنہوں نے ایمان کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں آنے دیا، ان کے لیے امن بھی ہے، امن دنیا کے اعتبار سے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں آخرت کے اعتبار سے. اللہ جو ہے قیامت میں ان کا ہدایت یافتہ کہے گا، دنیا مجھے امن ہے. امن یعنی وہ تنہا ہے تب بھی اسے سکون ہے، گھر فیملی میں ہے اپنے تب بھی مطمئن ہے ہر ایک سے، معاشرے میں سماج میں جا رہا ہے تو وہاں بھی مطمئن ہے، ملک میں آ رہا ہے تو وہاں بھی سکون ہے. ایک مدینہ فاضلہ یعنی سکون والا شہر اور ملک، اس میں رہ رہا. کب؟ جب ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ ہو. کیا مطلب؟ کہ جس چیز کو آپ کو منوا دیا گیا ہے اس میں نہ ماننے والی کوئی بات نہ آنے پائے، اس قانون کو توڑنے والی کوئی بات نہ آنے پائے، اس قانون کے خلاف چلنے والی کوئی بات نہ آئے. تو اگر یہ ہو گیا تو سکون رہے گا، سکون رہے گا. اور قانون میں جتنا اضافہ ہوتا ہے اسی اضافے کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے سکون میں بھی اضافہ ہوگا. یعنی لمحے لمحے کے لیے اگر قانون ہو، ابھی میری بات سن لیں، لمحے لمحے کے لیے قانون ہو تو اس کا مطلب کہ وہ سکون کا انتظام ہے. جیسے ہم کہیں کہ اب یہاں سماجی قانون یہ ہے کہ آپ کے دوسرے کے حق میں تجاوز نہ کریں، یہ دیوار ان کی ہے، اس کی دیوار پر اپنی دیوار نہ بنائیں. مثلا یہ گھر ان کا ہے، بغیر اجازت کے آپ وہاں نہ جائیں. یہ سامان ان کا ہے، بغیر ان سے پوچھے اس کو نہ لیں مثلا. لیکن اب ایک آدمی جو ہے اس کا احترام نہیں کرے گا تو دو میں قدرت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس میں جو زبردست ہوگا، اگر زبردست تو برابر کے ہوئے تو قدرت پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی، ایک دوسرے سے عجیب سے دل میں جو ہے کیفیت پیدا ہوگی. اور اگر برابر کے نہیں ہیں تو جو شہزور ہے وہ دیکھا بھی دے گا کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. امن جو ہے بدامنی میں پھیلانا، سکون بدسکونی میں آ گیا قانون شکنی کی وجہ سے. اگر ہم مذہب کے اصول کو دیکھیں تو مذہب میں جہاں نسل کے وجود کا تصور پیدا ہوتا ہے اسی تصور کے ساتھ مذہب قانون دینے لگتا ہے. میری بات غور ہے، مذہب وہیں سے قانون دینے لگتا ہے. تمہیں خیال پیدا ہوا کہ تم 1 سے 2 ہونے جا رہے ہو، تم عمر کی اس منزل میں آ گئے ہو
جہاں سے تمہیں مثلاً اب ظاہر یہ فطری تقاضا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہو اور آئندے کے نسل کے بارے میں سوچ رہے ہو، تو ایک قانون دے دیا کہ یہاں پر تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کیا سوچنا ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے ہے، کیا دیکھنا چاہیے ہے، کیا نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک بات کا تذکرہ کروں خالی میں آپ کو، اور انشاءاللہ میں نے آپ چھیڑ ہی دیا تو اسی موضوع پر گفتگو کروں گا، تاکہ جزئیات پر، یہ ہمارے گھر کی باتیں ہیں، سننے کی ہوتی ہیں۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جیسے ایک بات سامنے کی کہ اگر خیال پیدا ہوا کہ یہ چیز اب ہم اس کی منزل میں آگے ضرورت کو پورا کرنا ہے، اور یہ خیال پیدا ہوا اور اس کو عملی کرنا چاہتے ہیں، تو اب تمہیں دیکھنا کیا ہے؟ اب تمہیں کیا دیکھنا ہے؟ دیکھا تو جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی دیکھا جاتا ہے، رشتہ کی کرنا ہوگا تو آدمی خاندان دیکھتا ہے، دولت دیکھتا ہے، مکان دیکھتا ہے، شکل صورت دیکھتا ہے، رہن سہن دیکھتا ہے، نہ جانے کتنی کتنی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہر ایک کے الگ الگ معیار ہوتے ہیں۔ اس کی تجارت دیکھتا ہے، اس کی نوکری دیکھتا ہے، اس کی آمدنی دیکھتا ہے، اصل آمدنی دیکھتا ہے، اصل کے اوپر والی آمدنی دیکھتا ہے، سارے مسائل دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ میں امام بتانا چاہتے ہیں تمہیں کیا دیکھنا ہے، تمہیں کیا دیکھنا۔ امام نے صرف دو چیزیں کہیں، صرف دو چیزیں بیان کی کہ جو تم دیکھنے جا رہے ہو، اگر کسی کے اخلاق اور ایمان، اخلاق اور ایمان سے مطمئن ہو گئے تو رشتہ دے دو۔ اخلاق اور ایمان، میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کو جو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے وہ زبان سے، اور وہی جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ پڑوسی ہوں، ماں باپ ہوں، اولاد ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، ان کے سب کے اگر آپ تہ میں جائیے گا تو ہمیں زبان نکلے گی۔ ایسا میں تو اس کا اتنا احترام کرتا تو نہیں، وہ زبان اختیار کی، میں تو بھننا آ گیا۔ مثلا بیوی ہے، کنٹرول ہی نہیں زبان پر، مثلا بیوی کو شوہر ہے، جیسے لگتا ہے کہ کیا ہے زبان، اور یہ وہ تکلیف ہوتی ہے جس کے لیے میں نے کہا ہے، یہ میں نے انہی مجلس میں بات کہی ہے کہ وہ تکلیف ہے جس کے لیے معصوم نے کہا ہے کہ تلوار کا زخم اچھا ہو جاتا ہے مگر زبان کا زخم اچھا نہیں ہوتا۔ تلوار کا زخم جو ہے اچھا ہو جاتا، علاج کر لے گا آدمی، زبان کا زخم ہمیشہ ہرا رہتا ہے، ہمیشہ ہرا رہتا ہے، محسوس کرتا رہتا ہے آدمی۔ زبان ہی سے آدمی کہہ دے گا چلو میں نے معاف کر دیا، لیکن اس زخم کے تکلیف کو جو ہے محسوس کرتا رہتا ہے۔ اب اس چیز سے آپ یقین کریں اس بات کو کہ اب جو معصوم نے بات کہی ہے کہ اگر کسی کے اخلاق سے مطمئن ہو جاؤ، کسی کے اخلاق سے مطمئن ہو جاؤ، کہا کہ میٹھا بولتے ہیں، ملنا جلنا، یہ صحیح ہے کہ آدمی ایک مرتبہ میں اس چیز کو طے نہیں کر سکتا ہے، یہ صحیح ہے، اس کی بھی مثال ہے کہ ہم کہتے بس ٹھیک ہے، رشتہ ہونے والا تو گھر کو پہلے ہی سجا کے رکھا تھا، سب کو مہذب کر دیا تھا، بچوں بھی کپڑے پہنا کے رکھے تھے، آداب و سلام بھی مثلا ہو رہا تھا مثلا، تو یہ تو بھائی مہمان آ رہے ہیں اس چیز کرنے۔ اخلاق سے اطمینان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ گئے تو ان کو آپ نے کیا کھلایا، وہ اخلاق آپ نے سمجھا کہ اخلاق جو آداب کا نام ہے، تو یہ تو آپ کی غلطی ہے، یہ تو آپ کی غلطی ہوئی نا کہ آپ سمجھے نہیں، آپ خود ہی نہیں جانتے ہیں، اس کو جانیں۔ میں دیر تک تو نہیں پڑھ رہا ہوں، صلوات پڑھے ایک مرتبہ، چلیے 5 منٹ اور پڑھتا ہوں، بس خالی ایک چیز کا تذکرہ اس سلسلے میں غلطی ہے۔ وہ جاننے کے سلسلے میں بھی معصومین علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتایا، دیکھیے یہی سچوں کے ساتھ ہونا اور سچ کا ساتھ ہونا، تو اس کو لے لینا، یہ سچ کا ساتھ ہے۔ یہ بتایا ہے کہ پھر جانیں گے کیسے جانا جائے، اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ ہم کسی کو اچھا کیسے جانیں، اس کو توضیح میں انشاءاللہ کل کروں گا، نہیں لیکن ایک چیز کا خالی ذکر کر رہا ہوں، بات کو ختم کر دوں گا۔ ان طریقوں میں ایک طریقہ بتایا ہے معصومین نے
کہ کسی کے اچھے ہونے کے بارے میں اگر تم کو جاننا ہے تو ایک تو حدیث ہے، اس کو پڑھ رہا ہوں، اور دوسری روایت اس کو تفصیل سے کل پڑھوں گا، مگر اس حدیث کو جو ہے میں پڑھ رہا ہوں، خیرکم خیرکم لأہلہ۔ اگر کسی کو اچھا تمہیں سمجھنا ہو کہ اچھا کون ہے تو اس کو گھر سے باہر نہ دیکھو، گھر کے اندر دیکھو، یعنی نہ دیکھو کوئی دوستوں میں کیسا ہے، لوگوں میں بیٹھ جاتا ہے تو کیسا ہے۔ ہم نے جو دیکھا تھا تو لوگوں بیٹھے ہوئے تھے، ہم تھے، گھر والے تھے، کچھ مہمان بلائے تھے، کچھ ہمارے یہاں تھے لوگوں والے، یعنی ان کو یہ نہ دیکھو کہ وہ مسجد میں کیسا ہے، ان کو یہ نہ دیکھو کہ مجلس میں کیسا ہے، انہیں یہ نہ دیکھو کہ لوگوں میں کیسا ہے، انہیں یہ نہ دیکھو وہ ہوٹل میں کیسا ہے، انہیں نہ دیکھو مہمانوں میں کیسا ہے، یہ نہ دیکھو، اسے پتہ چلاؤ کہ وہ اپنے گھر میں کیسا ہے، وہ اپنے گھر میں کیسا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اگر لگتا ہے کہ ان کے فلاں رشتہ دار سے ان کو بول چال نہیں ہے، پتہ چلائیں، معلوم کریں۔ امام معصوم کا رسول کے حدیث تھے، رسول کا یہ فرمانا ہے کہ تم میں اچھا وہی ہے جو گھر میں اچھا ہو، اور ہم دیکھتے ہیں باہر کا اچھا، ارے صاحب کوئی مجلس نہیں چھوٹتی ہے، ارے صاحب کوئی نماز ہم نے چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، لوگوں کے ساتھ ملتے ہوئے دیکھا، کیا کہنا، اور جب ان کو ہم نے گھر میں دیکھا تو معلوم ہے بہن ناراض ہیں، بھائی سے بول چال نہیں ہے، لڑکے جو ہیں ان کو نہیں مانتے، مثلا رشتہ دار جو شکوہ کرتے ہیں، جو مسجد کا اتنا اچھا، جو مجلس کا اتنا اچھا، جو مہمانوں اور دوستوں کا اچھا، گھر کے سب ناراض دکھائی دے رہے ہیں، بول چال بند ہے، ایک دوسرے سے تعلقات قطع تعلقات ہیں۔ معصوم نے کیا کہا؟ گھر میں دیکھو۔ اس کے لیے میں صرف ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ جو گھر میں اپنے خون کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ باہر کسی کے پسینے کا وفادار نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کے ظاہری چیز کو نہ دیکھیں، وہی اندر کی دیکھنا چاہیے، تو پہچاننے کا طریقہ ہی ہے۔ ارے یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، وہ اگر ہے تو بھائی سے تعلقات تو نہیں ہے، شادی ہوئی ان کے بھائی شریک نہیں ہوئے، بھائی کیوں؟ کیسے آپ ان کے اخلاق سے مطمئن ہو گئے؟ کیسے آپ ان کے اخلاق سے مطمئن ہو گئے؟ جو اپنے بھائی سے لڑ سکتا ہے، کہاں سے آپ مطمئن ہو جائے کہ آپ سے نہیں لڑ جائے گا؟ گھر میں لے کر کے آئے تو مسائل نہیں پیدا ہوں گے۔ یہ مسائل ہیں جاننے کی، ہم نہیں جانتے، ان کے معیار کو نہیں جانتے ہیں، اس لیے میں ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو جانیں۔ جب ان چیزوں کو جان لے گا، حقوق کو جان کر کے حقوق کی ادائیگی کو جانے گا، تو میں انشاءاللہ اس کو توضیح کل کروں گا انشاءاللہ۔ ظاہر مجھے نمجمے کی ضرورت ہے اور نمجمہ آئے گا لکھنے کی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اگر 2-4 ذہنوں تک بھی بات پہنچ جائے تو ان 2-4 ذہنوں سے 1000 تک پہنچ سکتی ہے اور ذرائع سے پہنچ سکتی ہے۔ انشاءاللہ میں بات کہوں گا، حقوق کو جب کوئی جانتا ہے تو حقوق کا جاننے والا، یقین کیجئے کہیں بھی کسی عالم میں بھی حقوق کو ادا کرتا ہے، اس کو پہچانتا ہے کہ کربلا ان ساری چیزوں کو بتاتی ہے۔ کہ شہزادی زینب نے یہ دیکھا کہ ادھر تو لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، بھیا تمہارا بھی کوئی چاہنے والا ہے، آپ کا بھی کوئی چاہنے والا ہے جس کو آپ بلا سکتے ہیں؟ بس جناب زینب نے یہ بات کہی تھی اور امام حسین نے خط لکھ دیا۔ دوست ہو تو ایسا دوست ہو، چاہنے والا ہو تو ایسا حقوق کا چاہنے والا ہو۔ موت کسی کو اچھی نہیں لگتی ہے، مگر ادھر امام حسین کا خط جاتا ہے اور خط کا پہنچانے والا دق و باب کرتا ہے۔ گھر میں حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ میں کھانا پڑھ سنتے رہتے ہیں، مصائب وہی ہیں، مگر سوچئے گا ساتھ میں وہ کھانا کھا رہے ہیں، آئے واپس آئے، دیکھا خط ہے، لیا پڑھا، مگر جب ایسا مسئلہ اور واقعاً کسی پہ کوئی مصیبت پڑی تو چہرے کا رنگ بتانے لگتا ہے کہ کچھ زوجہ دیکھے خیریت تو ہے، خیریت تو ہے نا بھئی۔ جب آپ پڑھیں گے اور وہ بھی حسین جیسے دوست کا خط ہو تو چہرے کی کچھ کیفیت نے بتایا۔ کیفیت ہر آدمی پڑھ لیتا، جیسا کہ گھر میں بیوی کو نہ پڑھ لے، خیریت تو ہے، ہاں کیا ہے؟ خط ہے، کس کا؟ حسین کا، فرزند زہرا حسین کا، فرزند زہرا حسین کا۔ کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟
میدان کربلا میں گھر گئے ہیں اور جنگ کا مسئلہ ہے، دو ادھر سے وہ گیا، وہ ہیں ادھر سے یہ ہیں، تو آپ کا ارادہ کیا ہے؟ لکھا کیا؟ مدد کے لیے کہا، تو کیا ارادہ ہے؟ آپ سنتے رہے کیا ارادہ ہے؟ تو ان کا مسئلہ ارادہ کیا؟ تو پھر ہمارا لباس آپ پہن لیجئے، ہمیں اجازت دے دیجئے۔ فرزند زہرا مدد کے لیے پکارے اور آپ چاہیں نہیں۔ سچائی اور حقیقت یہی ہے کہ جناب حبیب امتحان لے رہے تھے کہ میں نے محبت حسین کو گھر میں بانٹ دیا ہے یا نہیں، سب کے دل میں جو محبت حسینی ہے نہیں، اور اس چیز کو باہر دیکھ کر کے بیچاروں نے جب باہر نکلے اور دیکھا ہے کہ گھر کا غلام بھی سواری کو تیار کر رہا ہے اور تھوڑی سی دیر ہو رہی تو اس کی آنکھوں میں آنسو کہ اگر میرا آقا نہ آیا تو فرزند زہرا کی مدد کے لیے میں چلوں گا، میں سوار ہو کر۔ گویا کہ یہ بتا دیا کہ گھر کے غلام کو وہ غلام کی حیثیت سے نہیں پالا، اس کے دل میں بھی محبت حسینی ڈالی ہے۔ یہ فریضہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے حقوق کو پہچانے کے لیے اس چیز کو محبت حسینی ڈالتی ہے۔ اس لیے آپ جو ہیں اور اس منزل میں دیکھیں کہ اس منزل میں جب امام کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں، تکبیر کی آواز بلند ہوئی، وہ 2-3 جملے سنے گا، تکبیر کی بلند آواز ہوئی، جناب زینب بے چین، فضہ ذرا دیکھو تو یہ تکبیر کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ فضہ گئیں، واپس آ کر کہا کہ حسین کے دوست حبیب آ گئے ہیں، حسین کے دوست حبیب آ گئے۔ نہ جانے کتنا کلیجہ بڑا ہو گیا کہ ایک دم سے شہزادی نے کہا جاؤ حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو، حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو۔ فضہ پلٹی اور آ کر کے یہی کہا زینب آپ کو سلام کہہ رہی، بس سننا تھا، نام ہے زینب صرف سننا تھا۔ بیٹھ گئے، امامہ اتار دیا، یعنی یہ مصیبت آ گئی کہ شہزادیاں ہمیں سلام کہلوا رہی ہیں، یہ وہ ہیں عزیزہ حق کے پہچاننے والے، یہ حقوق کے پہچاننے والے ہیں۔ شہزادی نے سلام کہلوا یہ، لیکن وہ حبیب میدان کربلا میں اس حق کو پہچانتے ہوئے نہ جانے کس منزل پر اس منزل بھی یاد کریں گے کہ اس ذوف کے باوجود بھی، اس سارے ذوف کے باوجود بھی سب کو وصیت کرتے جا رہے ہیں، یاد رہے دیکھو کچھ بھی چھوڑ سکتے ہو، کچھ بھی جو مسئلہ آ سکتا، مگر فرزند زہرا کا خیال رکھنا، یعنی فرزند زہرا کا خیال رکھنا مطلب دین کا خیال رکھنا ہے، مذہب کا خیال رکھنا ہے، افکار کا خیال رکھنا ہے۔ یہی پیغام پہنچائے میدان کربلا سے۔ اللہ بھی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم حسین کو مانتے ہوئے ہم ان حقوق کو یاد کر کے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لیں۔ معبود ہمارے آنسوں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارا جن گھروں میں ذکر حسین گھروں کو آباد رکھ۔ معبود جہاں کہیں بھی حسین کے ماننے والے رہنے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر جلد ظہور فرما، اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں